الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. یا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اما بعد، سورہ نساء کی میں نے پہلی آیت کی تلاوت کی، اور آج کل ایک ہمارے چاروں طرف بھی مہم منائی جا رہی ہے. اصل میں جب ٹی وی پہ مہم نہیں ہوتی ہے تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. کچھ اللہ کے بندے ہیں جو خاص طور پہ مضبوط خاندان، محفوظ عورت، اور محفوظ عورت تو مستحکم معاشرہ، اس کو ایک پورے ماہ کی مہم ہے جو 10 مارچ سے شروع ہوئی ہے 10 اپریل تک. تو میرا دل کیا کہ آج ہم بھی اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. اور یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ شاید سب سے زیادہ متاثر بھی یہی ہے اہم ہونے کے باوجود. تو قرآن میں ہم دیکھیں کہ حضرت آدم و حوا سے لے کے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پہ خاندان کی بات کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سورہ یوسف میں دیکھتے ہیں تو بھائیوں سمیت، اور ایک پورا، بلکہ اس میں کہیں کوئی اور عذاب کا کوئی نام ہی نہیں ہے، یعنی اس طرح کی کوئی تنبیہ نہیں ہے، لیکن پورے خاندان کو لے کے چلیں. اور کتنی، اور اللہ نے خود فرمایا احسن القصص، بہترین. یہ ایک پیرائے میں اللہ نے تمہارے سامنے ایک کہانی، ایک قصہ، ایک تذکیر رکھی ہے. اس میں پھر موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں، اس میں ان کی بہن، والدہ، مطلب بھائی، کتنے لوگوں کا ذکر ہے خاندان کو لے کے. تو سورہ نور، سورہ احزاب، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معاشرہ، تہذیب، تمدن کیسے ہونا چاہیے گھر کے اندر، گھر کے باہر، برادری میں، خاندانوں میں، مطلب کس طرح کا سیٹ اپ ہونا چاہیے. کتنی بات اللہ نے کی ہے. یہ کیوں کی ہے؟ میں نے میرے اور آپ کے لیے کی ہے. تو خاندان جو سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا اللہ نے بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ خاندان بنا اور پہلا رشتہ قائم ہوا. اور یہ اصل میں جو ایک یونٹ ہے معاشرے کا. جب آپ سوچیں ایک یونٹ بدلتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ساری کڑیاں چینج ہونے لگ جاتی ہیں. تو خاندان کے کیا فرائض ہیں، کیوں ہے اس کی ضرورت؟ آج تھوڑا سا یہ سارا کچھ ہم فوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو فرائض میں جب ہم آ جائیں اگر اس کے، تو افراد کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے، خواہشات کی تسکین ہوتی ہے، آپس میں رشتے ملتے ہیں، جڑتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ احترام، محبت کے جذبات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. روٹی، کپڑا، مکان کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، اور سکون، خوشی اور اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے. اور خوشی مجھے اور آپ کو کیسے چاہیے؟ اللہ نے ایک سسٹم میرے اور آپ کے اندر بھی رکھا ہے. انر سسٹم جو ہے آج بتایا جا رہا ہے کہ خوشی کا جو احساس باڈی میں پیدا ہوتے ہیں وہ 4 ہارمونز ہیں جو پیدا کرتے ہیں. پہلا ہارمون کب ایکٹیو ہوتا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں نا، بہت ساری چیزیں ایکٹیو جسم میں ہوتی ہیں تو کچھ بیڈ بیماریوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، کچھ اچھے ہارمون بھی ہوتے ہیں اور کچھ. تو خوشی کا احساس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کوئی جسمانی کام کرتا ہے، کوئی ایکسرسائز کرتا ہے، کوئی موومنٹ اپنی پسند کی کرتا ہے. آپ دیکھیں جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہم کتنا ایک دم اچھی فیلنگ ہمارے ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے. تو اس وقت بھی ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے اور جو ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہاں بڑا اچھا فیلنگ کے ساتھ. اس کے بعد جب کوئی میری اور آپ کی تعریف کرتا ہے کسی کام کے اوپر،
گھر میں کوئی، ویسے عام طور پہ عورتیں گھر کے کاموں میں مزہ نہیں آتا کیونکہ کوئی تعریف نہیں کرتے، اچھا تم نے آج بڑی اچھی صفائی کی ہے، اچھا تم نے آج یہ بات ہے، تو ہم نے بھی اس چیز کو اس طرح لینا شروع کر دیا. لیکن اگر آفس میں یہی تعریف ہو تو بچے کتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے باس نے میری تعریف کی ہے، یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ. اسکول میں بالکل جہاں کوئی ٹاسک آپ کو دیا گیا اور آپ نے وہ اویل کر لیا، اچیو کر لیا، اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر کوئی ذرا سا تھپکی دیتا ہے تو اس کے اوپر جو خوشی ہوتی ہے وہ اصل میں وہ ہارمون ہوتے ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں اور ہمارے اندر وہ احساسات پیدا کرتے ہیں. اچھا پھر ایک اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ کوئی اور بھی پسندیدہ کام، شاپنگ کا کام ہے یا کوئی اور کام ہے، یہ چیز بھی ہمیں خوشی دیتی ہے. تو اچھا تیسرے نمبر پہ جو ہارمون ہے وہ دوسروں کے فائدے کے لیے جب میں اور آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ایک انر سیٹسفیکشن ملتی ہے انسان کو، اندر سے بندہ خوش ہو رہتا ہے جب دیکھتا ہے اچھا کوئی بہت ضرورت مند ہے، اس کو اگر کھلا دیا اور مطلب جو ہاتھ میں تھا اس کو دے دیا، تو ہم کچھ نہیں بھی لے پاتے ہیں لیکن ہمیں خوشی بہت ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا آج میں نے ایک صحیح جگہ پیسے کو لگا دیا، صحیح جگہ کھانے کو پہنچا دیا. تو وہ اندر سے جو ہارمون پیدا ہوتے ہیں وہ خوشی کا احساس اندر جگا دیتے ہیں. اچھا تیسرا آکسیٹوسن، جو جب دوسرے میرے قریب آتے ہیں، جیسے میں آئی ہوں ایک دم مہر النساء بھی خوش ہوگی، میں بھی اپنی بہن کو دیکھ کے ایک دم خوش ہوئی. تو جب ہم اپنوں سے قریب ہوتے ہیں، اب اپنوں میں ظاہر ہے بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، خاندان ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، جو بھی ہیں، جب ہم ان سے ملتے ہیں، ان کو ٹچ کرتے ہیں، ان کو ہگ کرتے ہیں تو ایک خوشی کا احساس ہارمون پیدا کرتا ہے. تو اب اس میں بھی خاندان آ گیا، یعنی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہے کہ جب ہم دوسروں سے، چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ جب ہم کسی معاشرے میں کچھ اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمارے اندر اچھے احساسات پیدا ہوتے ہیں، خوشی کے احساسات پیدا ہوتے ہیں. اور جب یہ نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آج سب سے بڑی سزا کیا ہے. آپ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، چلو آپ دیکھیں جس کو قید تنہائی دی جاتی ہے جیلوں میں، سب سے بری سزا ہے وہ کہ آپ اکیلا کسی کو چھوڑ دیں کہ نہ کوئی آسمان دیکھ سکتا ہے، نہ روشنی، نہ کچھ. وہ کالے سمندر بھیجا جاتا تھا انگریزوں کے دور میں، کس طرح کالے پانی بھیجا جاتا تھا کہ جہاں کوئی کچھ ہے ہی نہیں، کوئی آدم نہ آدم ذات، نہ کوئی نکل کے بھاگنے کی جگہ، نہ کوئی کہیں سے ملنے والا کوئی آ سکتا ہے بس. تو وہ سب سے سخت سزا ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مجھے اور آپ کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس، اور صرف مسلمانوں کو نہیں، سب کو. اور یہ آیات جو ہے نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہیں. اتقوا، تم ڈرو، ربکم الذی، اپنے رب سے، اور وہ رب خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام. اچھا دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو کس طریقے سے پیدا کیا، سب نے سنا ہوگا، تفاسیر میں پڑھا ہوگا کہ کس طرح ان کا پتلا بنایا گیا، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، پھر وہ بالکل سخت ہو گیا، اور اس کے بعد کتنے یعنی پورے دن وہاں پہ، اور چھوڑنے کے بعد پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کی. لیکن یہ، اور وہ ننگا پڑا رہا اتنا ٹائم، لیکن عورت کو تو اس طرح نہیں بنایا. سوچیں آپ کہ کیوں، جب اللہ نے اس کو، آدم علیہ السلام کو ایسے بنایا تو عورت کو بھی. تو جب یہ ایک باڈی لنک ہوتا ہے نا، اب اسی لیے اب جب آپ کا اپنا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا مطلب اس سے کتنی محبت آپ کو خود بخود اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں نا. تو اسی طرح اماں حوا کو جب پیدا کیا تو ان کی پسلی سے پیدا کیا، اور محبت خود بخود ایک. تو یعنی جو رشتہ اللہ تعالیٰ خون کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دیتا ہے تو وہ خود بخود محبت لے کے آتا ہے. اچھا اگلا جو اللہ کا جملہ ہے واتقوا اللہ، پھر دوبارہ ایک ہی جملے میں دوبارہ اللہ نے یہ بات کی کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کے تم آپس میں سوال کرتے ہو اور قرابت کا سوال کرتے ہو. اور ان اللہ کان رقیبا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بہت قریب سے دیکھ رہا ہے.
یعنی رشتوں کی بات کر کے، نکاح کے بندھن میں جڑنے کی بات کر کے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہے کہ دیکھو میں تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں. یعنی یہ معاملات اب تمہیں لوگوں سے کرنے پڑیں گے جب، تو اس میں بھول مت جانا اس بات کو کہ دنیا میں اب تم جو مرضی کرو، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں. تو خاندان کی بنیاد جو نکاح کے اوپر ہے، اور گویا یہ پہلی اینٹ ہے جو لگائی جاتی ہے. اور نئی نسل کو تو آج شاید اس اینٹ کی بھی اہمیت نہیں رہی ہے، اور ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے. لیکن بہرحال جہاں نکاح ہوتا ہے وہیں سکون، اطمینان آتا ہے، حیا آتی ہے، اور محبت بڑھتی ہے، یہ ساری چیزیں. اور جہاں پر یہ چیز نہیں ہوتی ہے، پھر ہمیں پتہ ہے کہ یورپ میں اب تھوڑے ٹائم بعد سنگل پیرنٹ کی طرف آ جاتے ہیں، اور اب یہاں پر بھی وہ شروع کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں پہلے خاندان بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، 10 بچے، 13 بچے، 12 بچے، 8 بچے نارمل ہوتا تھا نا. اور کیا ہوتا تھا، مشکلات آتی تھیں تو وہ بٹ جاتی تھیں سب میں. تکلیفیں، پریشانیاں آئیں تو وہ پورے فیملی میں بٹ گئیں. اب کیا ہوتا ہے، ایک بچہ، ایک بیٹا، ایک بیٹی ہے. اب جو پریشانیاں آتی ہیں وہ انہیں دونوں کو، ماں باپ کے حوالے سے جو بھی آتا ہے وہ بھی ان دونوں کو فیس کرنا، اور اگر ان دونوں کو میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو ماں باپ کو. اور یہ جیسے ایک ساتھی تھی، وہ مطلب ان کو بھی یہی تھا کہ بس ایک بچہ ہی کافی ہے، اور ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا، اور 13-14 سال کا ہوا تو ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور اب وہ دیوانوں کی طرح یہ چاہ رہی تھی کہ کوئی اور اللہ دے دے، لیکن خود ہی اس چیز کو ختم کروا دیا. تو اب کیسے، اور شوہر کو اتنی خواہش کہ نہیں مجھے تو اولاد چاہیے. تو یہ جو ہمارے چاروں طرف چیزیں ہیں، اور دوریوں میں بہت سارے فیکٹر ہیں. تو بہت خاندان کی وسعت جو ہوتی تھی نا، وہ اچھی چیزیں بھی لے کے آتی تھی، اور تکلیفیں، پریشانیاں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کر کے ہلکی ہو جاتی تھی. اب سب کچھ مجھے ہی سوچنا ہے، سب کچھ مجھے ہی دیکھنا ہے، سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے. تو آج دیکھیں کہ انسان پریشانیوں کا شکار ہو گیا. اچھا، بڑا خاندان ویلیوز بھی رکھتا تھا. آج ہم دیکھیں، ہم نے کہیں رشتہ کرنا ہے تو ہم کیا بات کرتے ہیں، کیسا خاندان ہے. ہاں، بلکہ ایک کسی کی سچی مطلب کہانی تھی، اس نے اپنی زندگی کی بتائی کہ وہ یتیم خانے میں، پاکستان بننے کے وقت کی تھی، وہ بیچارہ کوئی آگے پیچھے تھا ہی نہیں، سب مر گئے. تو یتیم خانے میں وہ اس وقت تو سب کی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے جن کی پرورش انہوں نے کی. لیکن جب شادی کا مرحلہ آیا تو اتنی کہ مشکل ہوئی کہ سب پوچھتے تھے اچھا خاندان کون سا ہے، اچھا پتہ تو چلے پیچھے سے کیا ہے. تو کہتے کوئی اپنی بچی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اور یہ ہے بھی، آج ہم بھی یہی سوچتے ہیں جب پیچھے سے کچھ پتہ تو چلے کہاں کا رہنے والا ہے، کون ہے، کیا مطلب کچھ. تو خاندان اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا خاندان ضروری ہے. لیکن جب ہم اس کو برت رہے ہوتے ہیں، جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بس خاندان سے دور ہی رہیں. ہمیں لگتا ہے کہ خاندان ہمیں ڈسٹرب نہ کرے. لیکن اہمیت آج بھی ہے بہرحال. اور ایک سروے ہوا تو اس میں جب بہت سارے کوسچن ہوئے، تقریباً 65% لوگوں نے کا آنسر یہ تھا کہ جب ان سے یہ کوسچن ہوا کہ اچھا آپ کو سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا فیملی کی. تو آج بھی فیملی کی فکر ہوتی ہے، لیکن فیملی کو ہم نے بڑا محدود کر دیا، میاں بیوی اور بچے. آج بس یہ کانسیپٹ آج رہ گیا، اور اس کو بھی آگے لے کے آیا جا رہا ہے. اور پچھلے سال جو کچھ ہوا تھا کہ خواتین نے کہا تھا کہ ہم نہیں کھانا گرم کریں گے، اور ہم نہیں موزے دھوئیں گے، اور ہماری مرضی. تو اس کو بھی اب چھوٹا کر دیا گیا کہ نہیں، اس فیملی میں بھی باپ اپنی مرضی سے جو مرضی کرے، بیوی اپنی مرضی سے جو کرنا چاہتی ہے وہ کرے. اب کوئی پابندی عورت کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ اس مقام پہ شیطان ہمیں لا کے کھڑا کر رہا ہے. تو اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا جب ایسی فیملی ہوگی کہ بیوی کہے کہ میں نے باہر نکلنا ہے اور میں نے اپنی زندگی بنانی ہے. اور آج عورت کو اتنی طریقوں سے مصروف
کیا جا رہا ہے اور بڑا اچھا بنا کے اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میری بھی تو زندگی ہے، مجھے بھی تو کچھ کرنا ہے، مجھے ایسے بس خدمت کرتے کرتے تو نہیں مر جانا. تو آج اس کو یہ عقل مند ہو گئی ہے شاید آج وہ. اب یہ نہیں پتہ کہ عقل مند ہوئی ہے یا بیوقوف ہو رہی ہے، کیونکہ عقل مند تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے. تو یہ تو میری آخرت کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں. تو تو پھر کیا ہوا کہ ڈے کیئر بننے شروع ہو گئے. اور ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک بچے سے بات ہو رہی تھی، شادی اس کا، تو وہ انسسٹ کر رہا تھا کہ وہ جہاں سے میں نے پڑھا ہے وہیں سے پڑھی ہوئی بچی ہو. تو ہنس کے کسی نے فیملی میں پوچھا کہ بھی کیوں آپ مطلب کوئی بھی اچھی پڑھی لکھی بچی ہو سکتی ہے، تو مطلب وہ میرے ساتھ، میرے مائنڈ کے ساتھ ہوگی اور میرے کام میں مجھے دیکھے گی، تو مطلب یہی تھا کہ کچھ جاب وغیرہ کا بھی کرے گی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پھر اچھا اگر مثال کے طور پہ آپ، ظاہر اللہ آپ کو اولاد دے گا تو پھر کیا کریں گے؟ تو وہ ڈے کیئر ہے نا، ڈے کیئر ہے نا. یعنی بچے آج یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کمفرٹیبل ہیں، وہ میرے ساتھ جاب کرے اور اگر کچھ ایسا اللہ نے دیا تو ڈے کیئر ہیں، کچھ سیٹ اپ بنا لیں گے. اچھا ڈے کیئر صرف نہیں بنے، اس کے ساتھ اولڈ ہاؤسز بھی تو بنے پھر. اور میری بیوی کیسے جاب کرتی ہے تو وہ کیسے ساس کو دیکھے گی، سسر کو دیکھے گی، یا کوئی اور بھی بڑا ہے تو وہ اس کو دیکھے، اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے. تو پھر جب ذمہ داری نہیں ہے تو پھر اولڈ ہاؤسز وجود میں آ گئے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر بوڑھی آنکھیں ترس رہی ہیں، دروازے کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ کب اس کا کوئی پیارا اس کے پاس آتا ہے 2 گھڑی بیٹھنے کے لیے، ذرا سی دیر بات کرنے کے لیے. لیکن آج وہ بھی ٹائم نہیں ہے. تو وہ کہانیاں جو ہم یورپ کی کبھی سنتے تھے، آج ہمارے معاشرے میں ہلچل ہے. اور ہم یہاں پر جو خواتین اس وقت بیٹھی ہیں یہ تھوڑا سا سینسز رکھتی ہیں، جبھی تو اپنی نیند کو قربان کر کے آپ لوگ آئے ہو. یعنی آپ تھوڑا سا مختلف ہو لوگوں سے. اللہ نے خاص احسان کیا کہ آپ کو لا کے یہاں پر بٹھایا ہے، آپ نارمل نہیں ہو. آپ سے کچھ توقعات ہیں اللہ کی. تو ہم انشاءاللہ یہاں پر جو بیٹھے ہیں تو ہم صرف یہ قصے کہانیاں سننے کے لیے نہیں، ہم انشاءاللہ سوچیں گے اس کے اوپر کہ کیا ہم اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ ایک طرف اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جہاں پر سنگل پیرنٹ یا صرف میاں بیوی اور بچے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کچھ ٹائم کے بعد اگر ان کے ایسا ہوا، ایسا میں نے دیکھا کہ کسی نے کہا کہ اچھا ہم دونوں کو جانا ہے یا کہیں کوئی حج پہ یا کسی اور پہ، تو بچی کو چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، تو بچے نہیں رہنا چاہ رہے کسی بڑے کے ساتھ. کیوں؟ ان کی آزادی مجروح ہوتی ہے. تو پھر اس میں اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو آزادی تھی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے تھے کہ تنہائی پاک ہونا ضروری ہے. اور آج جو بچوں کو آزادی چاہیے اور ان کو اپنی تنہائی پیاری ہے اور ان کو اپنے گیجٹ میں لاک لگانے پڑتے ہیں اور ان کو اپنی چیزوں کو شیئر نہیں کرنا، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. ہمیں بھی برا لگتا تھا، لوگ میرے بچے کو دادی نے کچھ کہہ دیا، نانی نے ٹوک دیا، بس اس سے تو اچھا ہے کہ آپ الگ رہو، آپ اپنے کمرے میں رہو. لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ ان کے پاس اگر وہ بیٹھیں بچے تو چلیں، ایک اگر ان کو سخت بات لگے گی تو 10 ان کی بھلائی کی باتیں بھی وہ ان کو بتائے گی. بڑے کے پاس آپ دیکھیں کہ ایکسپیرینس ہے، تجربے کا گھوڑا ہے ان کے پاس. اور آج ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، تجربے کی ضرورت نہیں ہے. تو فیملی بہرحال، لیکن یہ ایک مشکل بات بھی ہے. اب میں یہ ساری آپ کو اچھی اچھی باتیں کہوں تو مجھے پتہ ہے کہ خاندان کے ساتھ رہنا مشکل چیز بھی ہے، اور اس میں پھر پرائیویسی کم ہو جاتی ہے، پھر بعض اوقات بیجا مداخلت بھی ہو جاتی ہے، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، یہ بھی ہمیں بتانا پڑ جاتا ہے. تو تجسس بھی 2-3 لوگ ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ اچھا یہ کیوں اس ٹائم نکل کے گئی ہیں اور کیا بات ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن یہ چیزیں جو تھیں نا وہ اتنی نقصان دہ نہیں تھیں.
جتنی وہ تنہائی کی وجہ سے یا خاندانوں سے کٹ آف کے بعد آج میرے بچوں کو فیس کرنی وہ چیزیں پڑ رہی ہیں، اور جن گناہوں میں وہ مبتلا، ایک اکیلی ماں جس کو گھر کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، باہر کو بھی دیکھنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ہر بچے کے اوپر کیسے نظر رکھ سکتی ہے؟ وہ تو وہ بندہ جو گھر میں ہے اور جس کو کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ کبھی کسی کے اوپر نظر رکھے گا، کبھی کسی کے اوپر؟ تو وہ ہمارا کام خود بخود جو ہو رہا تھا اس کو ہم نے روک دیا یا ہم نے ناپسند کر دیا. ہم نے سوچا کہ ہمارے بچے کو کوئی کچھ نہ کہے، چاہے وہ دادا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی نانا ہی کیوں نہ ہو. اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ آج ہماری بھی ایک ذرا سی بات ہمارے بچے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اصل میں ہم نے کتنے نقصانات اٹھائے. تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اصل میں ہیپی فیملی جو ہے نا وہ ارلیئر ہیون ہے، لیکن یہ ہیون جو ہے یہ ہم نے خود آج دوزخ بنا لیا. آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے. ویسے آج مطلب شاید مجھ سے لوگوں کا ملنا بہت ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں مجھے پتہ چلتی ہیں، تو دل اتنا دکھتا ہے کہ اللہ کہاں ہیں وہ ماحول، وہ محبتیں، وہ تعلقات، وہ اثار، وہ ساری چیزیں کہ جو واقعی آپس میں ہونی چاہیے. تو ہم نے خاندان کو اصل میں ہم نے سمجھا کہ شاید یہ بھی کوئی امپورٹنٹ تھنگ ایک ہے، لیکن نہیں، اصل میں یہ ایوری تھنگ خاندان ہے. ہر چیز اصل میں خاندان ہی ہے، اسی سے ملے گی، اسی کے ذریعے سے ملے گی. تو اب ہم بھی ماشاء اللہ ہم میں سے ہر فرد اپنا اپنا خاندان رکھتا ہے، اور جو کچھ پھر آپ دیکھیں گھر رکھتا ہے، فیملی رکھتا ہے، جو کچھ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ گھر ایک ایسا کارخانہ ہے جہاں قوم ڈھلتی ہے. جو آپ کے گھر میں ہوگا وہی کیبنٹ میں ہوگا، جو آپ کے گھر میں ہوگا وہی عدالت میں ہوگا، جو آپ کے گھر میں ہو رہا ہے وہی سیاست میں ہو رہا ہے، جو آپ کے گھر میں ہو رہا ہے وہی باہر ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں لو یہ تو پارلیمنٹ میں لڑ رہے ہیں، تو ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا ایسے. اگر سکون میرے اور آپ کے گھر میں نہیں ہے، ایک دوسرے کی بات کو سننا میں تحمل میرے اور آپ کے گھر میں نہیں ہے، باہر بھی وہی بچے جائیں گے، وہی لوگ نکل کے جائیں گے، تو وہاں کیسے ہوگا؟ تو پھر بدلنا کس چیز کو ہے؟ اپنے آپ کو مجھے اور آپ کو بدلنا ہے. اور قرآن کس طرح مجھے اور آپ کو بتاتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز دیکھیں نبوت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کیا کہتا ہے سورہ شورى میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں. میں تو ادھر ابھی قرآن کی آیات نازل ہونا شروع ہو رہی ہیں اور اللہ کو فوراً رشتہ داروں کی پہلے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا، یعنی رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، صفحہ پہ چڑھ کے آواز دی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل نے اس ساری دعوت کو خراب کر دیا. آپ نے کھانا بھی بنوایا، پھر سب کی دعوت کی. اس کے کھانے کے بعد جب اپنی بات رکھنے لگے تو ابو لہب نے جو آپ کا چچا تھا اس دعوت کو، اس آپ کی بات کو سننے نہیں دیا لوگوں کو. پھر آپ مایوس ہو کے بیٹھ نہیں گئے، آپ نے دوبارہ انتظام کیا کچھ ٹائم کے بعد. تو یعنی یہ کتنی ضروری چیز تھی کہ شروع دن سے آپ کو یہ بتائی گئی. پھر ایک دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. اور اگلے جو جملے اس آیت کے ہیں وقودھا الناس والحجارۃ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس آگ سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچا کے. اور گھر کی باؤنڈری آپ دیکھ لیں گے کتنی وسیع ہے. اور آگے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، ان کے اوپر ایسے فرشتے ہوں گے جو بڑے سخت ہوں گے، یعنی وہ کوئی تم پر ترس نہیں کھائیں گے کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. انہیں تمہارے اوپر ترس نہیں آئے گا کہ اللہ یہ تو دنیا میں اے سی والے کمروں میں بیٹھنے والے، سافٹ فوم کے اوپر سونے والے، تو ان کو میں تھوڑی دیر کے لیے عذاب ان کا کم کر دوں. اور عذاب کیوں ہوگا؟ کیونکہ پیچھے جو جملہ آیا کہ میں نے قوا انفسکم واہلیکم نہیں کیا، نہ اپنے آپ کو بچایا نہ اپنے
فیملی کو بچایا، اپنے خاندان کو بچایا. آج فیملیز ٹوٹ رہی ہیں. آج اتنا تناؤ ہے، نا اتفاقی ہے، رشتوں میں اتنی دراڑیں ہیں. اور اصل میں میاں بیوی نے بھی اپنی ڈیوٹیز چھوڑی ہوئی ہیں. ہر کوئی اپنی ڈیوٹی دوسرے کے اوپر رکھ رہا ہے. مدر ٹریسا سے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ سکون کیسے آئے گا، دنیا میں سکون کیسے آئے گا؟ انہوں نے کہا گھر جاؤ اور فیملی سے محبت کرو، خود ہی دنیا میں محبت پھیلے گی، سکون پھیلے گا. یعنی آپ اسٹارٹ اپنی فیملی سے کریں. اور آج کچھ عرصہ پہلے تک تو ہر کوئی باہر ہی بھاگ رہا تھا. یعنی ہر کسی کو ایسے تھا کہ بس باہر ہی سکون ہے، باہر ہی اطمینان ہے. اور کیا وہ کسی نے شعر کہا کہ کیا ہوگا گلستان کا یہ انجام سوچ لو، جب باغباں پھول مسلتا دکھائی دے. ابھی کل پرسوں کے نیوز میں آیا تھا نا کہ ماں نے 2 بچوں کو آگ لگا دی. اور پیچھے بھی یہ بہت دفعہ ہوا. اور جب یہ ہوا اور اس کی تحقیق ہوئی تو پیچھے یہ چیز تھی کہ اس کی کہیں اور دوستی تھی. کبھی مرد چھوڑتا ہے بیوی بچوں کو، کیوں؟ پیچھے حوث ہوتی ہے کوئی اور. آج پہلے ایسا نہیں تھا. جب تک یہ خرابی مردوں میں تھی تو پھر بھی کچھ بچت تھی. آج یہ خرابی ہم میں ہے، ہم عورتوں میں ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایسے کبھی آسمان نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ ایک ممتا اپنے بچوں کو اس طرح آگ کے حوالے کر دے، جو اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے اپنے بچوں کے لیے. آج وہ مائیں پیدا ہو رہی ہیں. تو ان ماؤں کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں سورہ نساء میں ہی فرمایا تھا بل محسنات. محسنہ عورت کون ہوتی ہے؟ جو نکاح کے حصار میں ہوتی ہے، باؤنڈری میں. آج تو ہم چاہتے ہیں ہماری کوئی باؤنڈری نہ ہو، ہمیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو. تو نساء یعنی وہ عورت، وہ خاندانی عورت جس کو پورے خاندان کی ایک سپورٹ بھی ہوتی ہے، ایک محافظت بھی ہوتی ہے، حفاظت کر رہا ہوتا ہے. کتنی چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ خاندان میں پتہ چلے گی تو بری بات ہے، تو یہ نہ کرو. یہ حفاظت ہوتی ہے خاندان کی، کہ خاندان کی جو ایک اجتماعی قوت ہوتی ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے روک رہی ہوتی ہے. لیکن اب تو وہ جو خاندان کی اسٹارٹ تھا وہیں پہ ہی ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھی اچھا پہلے پڑھ جائیں، پہلے کما لیں کچھ. اب بچیوں کے لیے بھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ بھی پہلے پڑھ کے آ جائے، باہر گئی ہوئی ہے. ہاں، اور کتنے ہنس کے ماں کہتی ہے کہ پتہ نہیں ہنسنا شاید ہمارے سامنے یا دوسروں کے سامنے ہوتا ہے، اندر پتہ نہیں کتنا غم ہوتا ہوگا کہ وہ پڑھنے گئی تھی، اب اس نے وہیں پہ جاب شروع کر دی. اور اکیلی بچی. اور ابھی کل ہی ایک چینل پہ وہ میں نے بات سنی کہ ایک مرد تھا جو کہتا ہے کہ میں نے اب ظاہر ہے یہ چیزیں تو تماشا بنا کے میڈیا پہ دکھائی جاتی ہیں اور بہت اچھا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، باہر شیئرنگ ہوتی ہے، رومز شیئر ہوتے ہیں، گھر شیئر ہوتے ہیں. یعنی وہ پاکستان سے گیا ہوا کسی گاؤں کا بچہ تھا اور وہاں امریکہ کی خاتون تھی، اس کو بھی ہاسٹل چاہیے تھا، اور وہ ایک ہی گھر کو شیئر کر رہے ہیں. اور ایک گھر کو شیئر کرتے کرتے پتہ نہیں کب وہ ایک ہی کمرے کو شیئر کرتے ہیں. اور پھر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور انہوں نے شادی کر لی. تو یہ آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے. آپ کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ باہر جاب کے لیے گئے ہیں، اس کے بعد شادی کر لی، جاب کر لی تو بس ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں 30-35 سال تک ایک بچی کہتے ہیں میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، تو باقی عمر کتنی ہے ہمیں پتہ ہے. اب تو 50 تک ایوریج ہو گئی ہے. 50 پہلے چلو 60-70 تک ایوریج تھی، اب تو وہ آپ بہت کم ہو گئی ہے ایوریج. تو 20 سال صرف. تو کیا زندگی ہے اور کس کے لیے یہ وہ کمائی کر رہا ہے اور وہ سارا کچھ کر رہا ہے اور ابھی تک وہ حرام کی اگر زندگی. اور ظاہر ہے کہ نکاح حفاظت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اصل بات یہ ہے کہ آج جو نکاح کا رشتہ تھا جس کو جنم کا رشتہ کہا گیا تھا، آج وہ بھی مذاق کا نشانہ ہے. کتنی تیزی سے توڑا جاتا ہے. اور اصل میں کیوں ایسے کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کو جشن کا رشتہ بنا دیا گیا.
جشن ہوتا ہے 7 دن، اب تو 15 دن، 8 دن ڈھولکی ہو رہی ہے، پھر وہ برائڈل شاور ہو رہا ہے، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہم شادی میں لے ہیں، پورا 2-3 ویک جشن ہوتا ہے. اس کے بعد وہ بس 2-4 مہینے میں کھٹ پٹ ہوتی ہے، اور پسند نہیں آئی، میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، میں نے نہیں وہاں رہنا. اور پہلے اب یہ ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کیسز خلا کے ہیں، طلاق کے بھی اس کے بعد ہیں. پہلے طلاق عام طور پہ، خلا تو کبھی ہی ہوتا تھا کہ کوئی ایسی ایب نارملٹی کوئی کسی میں ہے تو اس وجہ سے خلا لینا پڑ گیا، ورنہ بچیاں نہیں اتنی بے باک ہوتی تھیں، وہ پھر بھی گزارا کرنا چاہتی تھی. لیکن آج بچیاں، کیونکہ جیسا گھروں میں ماحول، ہم اپنے بچوں کو ذرا سا ہم تو اس سے کام نہیں کرواتے ہیں، اس کو تو کچھ نہیں آتا. تو یہ ساری چیزیں پھر کس طرف لے کے جاتی ہیں. تو ظاہر ہے وہ جب وہاں جائے گی، اور ایک دیکھیں یہ کوئی جو شادی ہے یہ ایک ذمہ داری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ایک جشن ہے جو منایا اور اس کے بعد بس ہنی مون ڈیز شروع ہو گئے. ایسا نہیں ہے، یہ ذمہ داریاں لے کے آتی ہے. پہلے آپ سنگل تھیں، اب آپ کسی کی بھابھی ہیں، اب آپ کسی کی دیورانی ہیں، کسی کی جٹھانی ہیں، کسی کی بہو ہیں، کسی کی بیوی ہیں. مطلب وہ تو بعد میں آئے گا نا رشتہ، وہ تو بڑھتے بڑھتے آئے گا نا. لیکن ڈے فرسٹ وہ اگر آپ کو پہلے دن ہی جو رشتے ملیں، وہ یہ رشتے تو مل گئے نا جاتے ایک دن کے ساتھ ہی. ایک نکاح کے بول سے کسی کی بھابھی بن گئی آپ، کسی کی چاچی بن گئی، مطلب یہ تو ہو گیا نا. اب میں تو ذمہ داریاں نہیں لینا چاہتی ہوں، اور ماں نے بھی ذمہ داریاں سکھائی نہیں ہیں بچی کو، اس کا قصور نہیں ہے. تو ہم تو جشن کی زندگی گزارتے رہے، لاؤبالی، اور بچے ہی بن کے رہتے رہے. تو یہ کس کا قصور ہے؟ اصل میں عورت ہی عورت کے پیچھے ہوتی ہے، عورت ہی بگاڑنے والی ہوتی ہے، عورت ہی اجاڑنے والی. عام طور پہ مرد تھوڑا سا بدھو ہوتا ہے، سوری ٹو سے، کہ مطلب وہ اتنا چالاک نہیں ہوتا. اور قرآن یہ کہتا ہے اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، کس کے لیے کہا؟ میرے اور آپ کے لیے کہا نا، کہ تمہاری چالیں بڑی زبردست ہیں. مرد کو بس اتنا بتا، اچھا کسی نے آنا ہے کھانے پہ، اچھا ٹھیک ہے، کیا کیا لا کے دوں. باقی اس کو کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا کیا ہیرا پھیریاں ہوں گی. اگر میرا کوئی سسرال کا آ گیا تو میں نے کتنا ہلکا سا ہاتھ رکھنا ہے، اور کوئی میرا میکے کا آ گیا تو میں نے کیسے ٹیبل سجانا ہے، یہ شوہر کو کا دھیان نہیں جائے گا. میں کہہ دوں گی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تو بہت تھکی ہوں، اچھا چلو ٹھیک ہے یہ کر لو، ایسے بس ہلکا سا کر لو. نہیں، یہ عورت کے اوپر ہوتا ہے. ابھی میری ایک ہسبینڈ کی فیملی آئی یہاں پہ، ملیر کینٹ میں شفٹ ہوئی، تو ہم ان کے یہاں گئے، تو میں سمجھی تھی 1-2 ہفتے شاید ہو گئے. انہوں نے بتایا تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ کل ہی شفٹ ہوئے. تو میں تھوڑی پریشان بھی ہوئی کہ اچھا پھر آپ کا کیا، کہنے لگی ہاں بیلنا بھی نہیں تھا، فلاں چیز بھی نہیں تھی، یعنی اس طرح. تو میں نے کہا اچھا پھر کل کھانا میری طرف آپ کھا لیجیے گا. تو گھر آتے ہوئے میں نے ان کو، اپنے ہسبینڈ کو بتایا، تو میں نے کہا آپ فون بھی کر دیجیے گا. اچھا فون تو گھر آ کے انہوں نے کر دیا. یعنی موٹیویشن خود کو نہیں ان کو پتہ چلی. وہی نا، مرد نہیں، دھیان نہیں تھا، چالاکی نہیں تھی، لیکن دھیان نہیں تھا. تو جب میں نے کہا تو فون کروا دیا. اچھا دوسرے دن آرام سے، دوپہر تک کھانے پہ آنا تھا، آرام سے اٹھ کے کچن میں آ کے مجھے نہیں پوچھا کہ کون کیا پک رہا ہے کیا. اب مطلب جیسے ایک ہوتا ہے کہ بھی کچھ کیا تیاری ہے، نارمل بالکل مرد لیتے ہیں ان چیزوں کو. کیوں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر کی خاتون ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے. اب یہ میری سیاست ہے، یہ میری پھر ہوشیاری ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں یا نہیں دیکھ رہی ہوں. تو اکثر جگہوں پہ آپ یقین کریں کہ ایسے چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ بعض وقت میں سوچتی ہوں اگر میں اس جگہ ہوتی تو مطلب میں ایسے نا، میں کچھ اور بھی شاید پوچھتی، یا کوئی بات ایسے میں بات کی تہہ تک پہنچ جاتی. لیکن مردوں کو نہیں ہے بعض کا پتہ چلتا، وہ سمپل ایک سادہ سا ذہن ہوتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں، پھر اس کا تو مطلب ہے کہ یہ خاندانوں کے تنازعات، یہ لڑائیاں، یہ دوریاں، ان سب کے پیچھے پھر میں اور آپ ہوتے ہیں، چاہے ہمیں برا لگے یا اچھا لگے. یہ جو بھی کچھ، کون بیٹی ہے جو پسند کرے گی کہ اس کی ماں کو کوئی کچھ کہے، اس کا بھائی اس کی ماں کو کچھ کہے، یا بھائی الگ ہو جائے؟ بیٹی نہیں پسند کرے گی. اسی طرح بیٹا بھی پسند نہیں کرتا.
کہ میری بیوی الگ ہو جائے، لیکن بیوی جب روز روز ایک کہانی بتائے گی، روز روز کچھ نہ، میں مانتی ہوں کہ کچھ ہوتا ہوگا، لیکن جب روز روز ہم بتائیں گے تو آخر وہ گھر میں سکون لانے کے لیے کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم الگ ہو جاتے ہیں. اور یہ بہت آسان ہے. لیکن میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل آپ دیکھیں کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی. اگر اور کتنی صحابیات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیوں کیے تھے؟ مجھے اور آپ کو خاندانی لائف بتانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور جو معاشرت آپ نے بتائی، جس طرح کا معاملہ سب سے کر کے، رشتوں سے، لوگوں سے، ہر وہ، تاکہ ایک ایک چیز مجھ تک اور آپ تک پہنچے اور ہم اس طرح کا معاملہ کریں. ہم میں سے کوئی عورت ایسی ہے جو اپنے ساس سسر کے کمرے میں رہتی ہے؟ نہیں نہیں. ہاں ہاں، وہ لیکن پہلے وقت سے ہی وہ پہلے دن سے ہی کیوں ایسا. اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں. ہم نے اصل میں اسلام کو کے مزاج کو نہیں سمجھا. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آپ ان کو دیکھ کے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے شادی کی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، میں نے شادی کر لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا تم نے کس سے شادی کی؟ تو وہ بتاتے ہیں فلاں فلاں لڑکی سے، عورت سے میں نے شادی کی ہے. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کون خاتون ہے. تو آپ کہتے ہیں تم تو نوجوان ہو، تو تم نے اپنی کسی ہم عمر سے کیوں نہیں شادی کی؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری 4 بہنیں ہیں اور میری ماں کا انتقال ہو گیا، تو میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی آئے جو میری بہنوں کو بھی دیکھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ اس کا تو چولہا الگ ہونا چاہیے، اس کا بیڈ روم الگ ہونا چاہیے. تو دیکھیں اسلام کا ایک مزاج ہے. اور حضرت فاطمہ کی جو ساس تھی ان کا نام بھی فاطمہ ہی تھا. اور وہ حضرت علی کی جو والدہ تھی، وہ بتاتی ہیں کہ سب سے زیادہ خدمت میری حضرت فاطمہ نے کی. تو گھروں میں الحمدللہ آپ دیکھیں نا، ہمارے گھروں کا حال دیکھیں کہ کس طرح 500 اور 600 اور 1000 گز پہ اور کھلے گھر. اور اس میں مجھے اور آپ کو لگے کہ اگر ساس کا ایک بیڈ روم ہے تو وہ تنگی ہے اور میں الگ کیوں نہیں ہوں. اور وہ صحابہ کو ہم اور آپ دیکھیں کہ جس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اور جس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہیں، اور یا 2 بیٹیاں اور 2 بہنیں ہیں، اور وہ ان سے حسن سلوک اچھا کرے. اب آپ سوچیں کہ وہ ان اس بھائی کے لیے کہا جا رہا ہے نا جس کی اپنی بھی فیملی ہے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے اور وہ جنت میں جائے گا، اس کو ڈائریکٹ بشارت دے رہے ہیں. اچھا، ہم یہاں پر سوچتے ہیں کہ بیٹیوں کی بات ہے تو بیٹیوں کی طرف تو 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں، اور آپ بلکہ کہنے والے نے یہ حد تک کہا کہ اگر ایک بیٹی کا پوچھا جاتا تو وہ پھر بھی یہی کہتے. لیکن یہاں پہ ہم بہنوں کو اسکپ کر دیتے ہیں. بات تو دونوں کی ہے نا کہ یا بیٹی یا بہن. تو بیٹی تو جب ہوتی ہے تو اس کے لیے تو میرا اور آپ کا اور انداز ہوتا ہے، لیکن وہی شوہر کی اگر بہن ہے تو وہ مجھے سب سے بری لگتی ہے. یہ رشتہ شروع میں نند کا ہوتا ہے، وہ برا ترین رشتہ میں نے اور آپ نے پورٹرے کیا. اور جب وہ آگے سے آگے بڑھتا ہے اور میرے بچے ہو جاتے تو پھر پھوپھی کا رشتہ سب سے زیادہ برا ہے. یہ ہم لوگوں نے اس کو بالکل ایک جو ہندوانہ کلچر کے تحت ہماری زندگیاں گزری ہیں نا، شاید ہم نے ان ساری چیزوں کو اس اینگل سے دیکھا ہے. ہم ان باتوں کو تو بھول ہی گئے ہیں کہ اچھا یہ میری جنت بھی ہیں، یہ میرا دوزخ بھی ہیں میرے ماں باپ. تو میرے ماں باپ ہیں، حالانکہ الفاظ کیا ہیں کہ عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور شوہر کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، اور اس کی ماں ضرورت مند ہے. اب میرے پاس میری ساس تھی، ان کو پیمپر لگانا پڑتا تھا، ان کو واش روم میں نہلانا ہوتا تھا، ان کی مطلب سارے کلیننگ مجھے کرنی ہوتی تھی، اور میں کہتی کہ نہیں آپ سنبھالیں اپنی ماں کو.
تو یا تو وہ میڈ رکھتے، اور جو کہ میڈ رکھتے تھے، ہم لوگ جب بھی میڈ رکھتے تھے، آپ یقین کریں میری ساس آوازیں دیتی تھی کہ اس کو اتنی ڈانٹ پڑتی تھی، اور وہ کہتی تھی اس کو بلاؤ، یعنی زاہدہ کو بلاؤ، میں نے تم سے کھانا ہی نہیں ہے۔ ایک کیلا تک اس کے ہاتھ سے نہیں کھاتی تھی، واش روم اس کے ساتھ نہیں جاتی تھی، میں نے نہیں جانا۔ تو میڈ، مطلب بڑوں کی بھی ایک انا ہوتی ہے نا، ان کو بھی ایک، اور ایک مطلب جو ہر کسی سے وہ نہیں کروا سکتا، تو وہ ایسے کرتی تھیں، اور مجھے کرنا ہوتا تھا، پھر وہ مجھے کہتی تھی چولہا بند کر دو، چیزیں بند کر دو، اور بس تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بولے تو میں کہوں کہ میں نے کچھ نہیں کرنا، تو میرا شوہر یا تو خود کرے۔ اب یہ کیا پاسبل ہے کہیں پہ کہ وہ ٹھیک ہے، میرے اوپر تو حق ہی نہیں ہے، میں کہوں میرے پاس تو فتویٰ ہے، فتویٰ ہے نا آج، اور فتویٰ آپ دیکھیں کہ اسلام پورے کا پورا تقویٰ کے اوپر ہے، اور جو میں نے آیتیں نکاح تلاوت کی، اس میں اتنی سی آیت میں 3 جگہ پہ اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، ڈرو 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 اللہ سے۔ فتویٰ تو کہیں بھی نہیں ہے، میں تمہیں فتویٰ دیتا ہوں کہ بیوی کے اوپر کسی کی خدمت نہیں ہے، اللہ نے تو یہ نہیں کہا، اللہ نے تو کہا کہ تم ڈرو، ڈر کے معاملات کرو، تم ڈرو اس بات سے کہ اگر تمہارا بھائی تمہاری ماں کے ساتھ یہ کرے تو تمہیں کیسا۔ اور آج دیکھیں کتنی جگہوں پہ بچیوں کی مائیں ان کے ساتھ رہتی ہیں، یعنی اب مطلب ماں کو عام طور پہ ماں باپ کو ایک کمفرٹیبل ہوتے ہیں وہ بیٹوں کے گھر میں، کیونکہ وہ ان کی نسل کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور بیٹیوں کے گھر میں ان کو تھوڑی اجنبیت لگتی تھی۔ آج اس چیز کو جب میں نے کہا میں آپ کی ماں کو نہیں دیکھوں گی، تو پھر آخر تو اس کو بہن لے جائے گی، پھر تو آج وہی ہوا۔ آج کئی جگہوں پہ یعنی ہاں کوئی مسئلہ نہیں، اگر ظاہر ہے میرے شوہر اتنے اچھے ہیں کہ میری ماں کو رکھنے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ اچھی بات ہے، لڑکی کی ماں ہو یا لڑکے کی ماں ہو، ماں باپ پیرنٹس تو پیرنٹس ہیں، لیکن جس کا حق بنتا تھا اس کو تو میرے اوپر میرے شوہر کا حق ہے، میرے شوہر کے اوپر اس کی ماں کا حق ہے زیادہ، یہ بات ہم سے نہیں ہضم ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کا بیٹا جو بالکل ڈیتھ بیڈ پہ تھا، تو اس کو نہیں، اس کی جان نکل رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا کہ اس کی والدہ زندہ ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ زندہ ہیں، آپ نے کہا اس کو بلاؤ۔ جب اس کی والدہ کو بلایا تو آپ نے دیکھا اس نے اپنے بیٹے کو، تو کہا کہ اس کو معاف کر دو، تو اس نے کہا میں نہیں معاف کروں گی، آپ سلسن کا زمانہ ہے اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ معاف کر دو بیٹے کو، اور وہ ماں کہہ رہی میں نہیں معاف کروں گی۔ آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ۔ وہ ایک دم ڈر گئی، تو کہنے لگی کہ نہیں یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ تو پھر آپ سے نے پوچھا کہ تم کیوں اتنا بیٹے سے، اور اسی وقت پھر اس کی جان نکل گئی، جیسے ماں نے معاف کیا بیٹے کی جان نکل گئی۔ تو ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت اچھا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ اچھا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یعنی احکامات پورے کرتا ہے، لیکن یہ میرے اوپر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا۔ ہم میں سے آج ہر عورت کتنی کیسے، اللہ ماشاء اللہ جو اللہ تعالیٰ ایسی ہوں، ہم میں سے بہت ساری ایسی ہوں کہ جن کو اگر ماں کو کی آنکھ میں آنسو ہو تو بیوی کو تکلیف ہو کہ نہیں آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا امی کو، ٹھیک ہے ان کی غلطی ہے تو بھی آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اللہ کرے کہ میں اور آپ ایسی ہوں، لیکن عام طور پہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ماں کو ٹکا سا جواب دیا، یہ بھی تو ہر چیز میں ٹانگ کھلاتی ہیں، یہ بھی تو ہر بات میں ایسے کہتی ہیں، نہیں، یہ جنت بھی ہے یہ جہنم بھی ہے، یہ بہت مشکل سودا ہے، لیکن اگر آپ ایک عورت کی بات آپ کا شوہر سن رہا ہے تو آپ تھوڑا سا اگنور اگر ہو رہی ہیں تو آپ سوچیں کہ کل 3 یا 2 یا 4 جتنے آپ کے بیٹے ہیں وہ آپ کی بات سنیں گے، وہ حق پھر اللہ آپ کو دے گا، اس جگہ اللہ آپ کو بٹھا دے گا۔ یہ تھوڑے سے سالوں کی بات ہے، اور سال تو چٹکی بھی جاتے گزر جاتے ہیں، کیسے ہم بھی ایسے ہی بچوں کی طرح گھومتے تھے، اور آج کتنا ٹائم بیچ میں گزر گیا، تو ٹائم بڑی تیزی سے جاتا ہے۔
تو آج اللہ نے اگر آپ کے اوپر ایک مرد آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ اہمیت امی کو دیتے ہیں، تو بس آپ کے 2 3 4 جتنے بیٹے ہیں، کل انشاءاللہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے اس چیز سے، اس مسند کے اوپر آپ کو بٹھانے والا ہے. پھر اس وقت آپ کو اچھا لگے گا کہ میرے بیٹے، پھر ہم کہتے ہیں میرے بیٹا میرا بڑی مانتا ہے. تو بھی جب اس بیٹے کی ماں کی باری تھی تو آپ کو برا لگتا تھا، اس وقت وہ اگر اپنی ماں کی مانتا تھا. تو یہ بڑی سعادت ہے اگر مجھے اور آپ کو، اور یہیں سے پھر چیزیں شروع ہوتی ہیں. اور خاندان جو ٹوٹتے ہیں، اصل میں آج خاندان کی ضروریات کو ایسے کر دیا گیا. اور اب یہ کرونا سے پہلے تو یہی حال تھا کہ ہر نیڈ باہر پوری کر لو، کھانے پینے سے لے کے دوستی یاری، ایون سیکس پرابلمز جو بھی ہیں، ساری کی ساری آپ کی باہر آرام سے پوری ہو رہی ہیں. تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے شادی اور یہ ساری بازار سے پوری کرنے کی ترغیب بھی تھی، کوشش بھی تھی. فوڈ پینڈا سے لے کے اور ڈنر بک کروائیں اور ایک ٹیبل بک کروائیں اور باہر ڈنر کریں اور دوستی کریں، یہ سارے ایڈ آ رہے تھے، ابھی بھی آتے ہیں. تو خاندان کو کراس کر کے، بائی پاس کر کے ہم باہر تو نکلے ہیں، لیکن جو بگاڑ آج معاشرے میں آ گیا ہے. اور اگر آپ کسی یونیورسٹی گوئنگ بچے سے جو اپنی ماں سے ہر بات شیئر کرتا ہے، کوئی بچی جو اپنی ماں سے ہر چیز شیئر کرتی ہے، اگر آپ ان کی باتیں سنیں آپ کی نیندیں ختم ہو جائیں. آپ یقین کریں کہ آپ کی نیندیں ختم ہو جائیں کہ بچے بچیاں آج کس آزادی کی لائف کو پسند کر رہے ہیں اور رہ رہے ہیں، اور کس طرح بالکل بے دین زندگی گزار رہے ہیں. اور ہماری نمازیں اور ہماری ساری چیزیں، اور اس کے اوپر ہماری یہ ساری لڑائیاں اور ہمارا ایک دوسرے کو پیچھے کرنا اور رشتہ داریوں کو توڑنا اور کاٹنا، فلاں چیز ماموں کو نہ پتہ چلے، فلاں چیز چاچو کو نہ پتہ چلے، فلاں خالہ کو نہ پتہ چلے، فلاں سے چھپاؤ فلاں سے چھپاؤ. اسی اس میں ہم جال بنتے رہتے ہیں. اور آج ہمارے جو ہاتھوں میں جو چیز تھی وہ کہاں سے کہاں نکل کے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے تعلق جو توڑنے والا ہے اور ان سے بدسلوکی کرنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. یعنی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. اب آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیں اور لاکھ روزے رکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اور رحم رشتہ داری، جو رحم کے رشتے پیٹ سے یعنی بلڈ سے، کچھ میرے بلڈ سے میرے فیملی کے میکے سے ہیں، کچھ میرے سسرال سے ہیں. اور اللہ نے ایسے بیلنس کیا، صحرا و نصبہ. سورہ فرقان کی آیت میں ہے نا کہ اللہ نے تمہارے لیے سسرال بنایا، اور اس سے پہلے بات کیا اللہ نے کی ہے، ھذا عذب فرات، یہ کھاری پانی اور یہ میٹھا پانی. مطلب رشتوں میں بھی کھاری بھی ہو سکتے ہیں، میٹھے بھی ہو سکتے ہیں. کوئی رشتہ آپ سے بہت اٹیچ ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، کوئی آپ کو تنگ کرنے والا ہوتا ہے. تو جس طرح کھارا پانی اور میٹھا پانی ساتھ ساتھ ہیں، اسی طرح تمہارے رشتے، دیکھیں رشتے اللہ نے دے دیے ہیں. دوستیاں انسان خود کرتا ہے، لیکن رشتے اللہ نے دے دیے ہیں، ان کو نبھانا ہے. میں اور آپ ان کو کاٹ نہیں سکتے، ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے. جو قطع تعلقی کرتے ہیں تو رحم اللہ کے سامنے فریاد لے کے کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ اس نے مجھے کاٹا تھا، تو اس کو کاٹ، تو اس کو اپنے سے دور کر، اپنی رحمت سے دور کر. اور آج کتنے آرام سے ہم کچھ رشتوں کے بارے میں کہتے ہیں میں نے تو ان سے ملنا ہی نہیں، میں نے تو اب کبھی ان کی شکل ہی نہیں دیکھنی. اور وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ چیزیں بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں قرآن مجھے اور آپ کو تسلیاں بھی تو دیتا ہے نا. ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں رب اللہ ثم استقاموا، کہ میرا اللہ ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی. میں اور آپ کہتے ہیں میرا گھر میری جنت. اور آج جب کہ ہمیں لگتا ہے کہ میرے گھر میری جنت نہیں ہے، تو جنت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ بتاتے ہیں نا قرآن میں، تھوڑا سا نقشہ کھینچتا ہے. کیسا نقشہ کھینچا ہے اللہ نے؟ نقشہ سکون ہوگا، اور کیا ہوگا؟
سکون ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں کوئی کسی کی بات نہیں کرے گا، کوئی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچے گا، بڑھاپا نہیں ہوگا، یعنی اور دلوں سے کدورت اور نفرت رنجش کو نکال دیا جائے گا. تو اگر دنیا میں خیر خواہ ہوگا ایک دوسرے کا، تو اگر ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ میرا گھر میری جنت بنے تو مجھے یہ چیزیں اڈاپٹ کرنی پڑیں گی یا نہیں؟ ہاں مجھے رنجش ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے اذیت، کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہنچی تھی جب ان کے 10 بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچی تھی جب ان کے بیبی کی ڈیتھ ہوئی، ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، اور ابو لہب ان کا چچا تھا، خوشیاں مناتا ہوا بھاگتا ہوا جا رہا تھا خانہ کعبہ لوگوں کو بتانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہ وہ تو ان کی تو نسل اب ختم ہو جائے گی، جڑ کٹے ہو گئے، یہ الفاظ اس نے بولے تھے. میرا کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو اللہ نہ کرے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہو اور اس نے اس طرح جشن فتح منایا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اتنی تکلیف ان کو دی، لیکن اس کے باوجود آپ کا رویہ دیکھیں، ہر جگہ معاف کرنا، ہر جگہ. اور جب کہہ دیا کہ اللہ آپ ہیں میرے سب کچھ، ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاؤ. پھر اب یہی تو ٹیسٹ اللہ دیکھے گا کہ کون تمہیں تنگ کر رہا ہے، تم پھر بھی اس کے اوپر صبر کر رہے ہو، تم اس کے اوپر پھر بھی. تو دیکھیں میں اور آپ بہت ساری چیزیں ہیں جو جیسے اور مرد سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ عورت کا تحفظ کرتا ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے. اب دیکھیں جب حج پہ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے، مرد کئی دفعہ جہاں بہت رش ہوتا ہے تو ایسے کیا ہوتا ہے اپنی نا فیملی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی کسی کو بھی، ماں کو، یعنی اس طرح اس کو اپنے حصار میں. اور یہاں پہ بھی اب رش ہے تو مرد فوراً اچھا آپ میرے پیچھے ہو، یعنی آگے سے راستہ بناتے ہوئے وہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں. اور مجھے ابھی تک نہیں بھولتا، شادی کے بعد ہم لوگ کہیں جا رہے تھے اور بہت یعنی بالکل شاید 2-3 مہینے بعد کی بات، ریلوے اسٹیشن پہ اور کسی کو چھوڑنے جا رہے تھے، کوئی جا رہا تھا، اور انہوں نے مجھے اس طرح یعنی وہ کلی اور وہ سب ظاہر ہے تو اتنا مطلب مجھے اب تک وہ فیلنگ مجھے یاد ہے، اچھی لگتی ہیں کہ انہوں نے مجھے اس طرح سیو کیا کہ اس کو کوئی ٹچ کر کے بھی نہ گزرے، کوئی سامان کا کوئی کونا نہ لگ جائے. یعنی مرد عورت کی ایسے حفاظت کرتے الحمدللہ. لیکن آپ دیکھیں خاندان کا جو تحفظ ہے نا وہ عورت اور مرد دونوں مل کے کرتے ہیں. عورت کا تحفظ مرد کرتا ہے، لیکن خاندان کو لے کے چلنا ہے یہ مرد کا اکیلے کا کام ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک میں اور آپ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں گے. چاہے میکے کے رشتے ہوں، چاہے سسرال کے رشتے ہوں. میرا بلڈ ریلیشن ہے، میرے دل تڑپتا ہے تو بالکل سیم میرے شوہر کے رشتوں میں ان کا دل اسی طرح اپنے بہن بھائیوں سے. آپ دیکھیں نا کسی نے اتنی حسرت سے کہا کہ لگی ایک گھر ہوتا ہے، بہن بھائی کا انتظار کرتی ہے، ابھی یونیورسٹی سے آ جائے گا پھر کھانا کھائیں گے، آپس میں ہنسی مذاق یہ سارا کچھ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، شوق سے کپڑے بھائی کی شادی کے لیے بنوا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور کہتی ہے زاہدہ ایک بچی آتی ہے اور 2-4 مہینے میں گھر کا نقشہ چینج ہو جاتا ہے. اب وہی بھائی بہن کے ساتھ کھانا کھانا، چائے پینا انجوائے کرتے تھے، اب وہ کمرے میں کھانا کھاتا ہے، اب وہ بہن باہر انتظار کرتی ہے، اور ایک دن تو ماں سے کہتی ہے کہ بس اب یہ ہمیشہ کمرے میں ہی کھانا کھائیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، آپ یقین کریں اگر کہ مائیں بچوں کو دینا شروع کر دیں کہ بیٹا فیملی جہاں ہوتی ہے نا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مل کے کھانا کھانے میں برکت ہے، یعنی ہم وہ چیزیں کیسے بھول جاتے ہیں اور جہاں یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی شروع ہوتی ہیں، شروع میں بالکل ماں بھی شوق سے کہتی ہے کہ بیٹا چلو آپ کمرے بیڈ روم میں لے جاؤ کھانا، یا اب خود چلو دونوں مل کے، ماں آپ کو اسپیس دے رہی ہے، لیکن آپ کا کیا حق بنتا ہے اب کہ آپ بھی تو آگے بڑھ کے اپنا رول پلے کریں نا. ماں نے تو اگر اپنا رول پلے کیا اور آپ کے لیے ناشتہ کمرے میں بھیج دیا، آپ اٹھا کے ٹرے باہر آ جائیں کہ نہیں ماما ہم آپ کے ساتھ کھاتے ہیں. یعنی آپ لوگوں کا بھی تو بچی کا بھی تو اب یہ کچھ حق بنتا ہے نا، ہم اس ٹائم اسی چیز سے خوش ہوتے ہیں. اور وہ چیز پھر آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں، بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو ہم خواتین کو سمجھ آتی ہیں کہ یہاں پر کیا سیاست کھیل لی گئی ہے، کس طرح کوئی معاملہ کر لیا گیا. تو دیکھیں خاندانی تنازعات جب بھی ہوتے ہیں اس میں جلد بازی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو جو اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ، تو اللہ کا ڈر کی کمی ہوتی ہے.
جبھی تو ہم پھر اس طرح کی چیز کرتے ہیں کہ مجھے. اور میری استاد ہیں وہ بتاتی تھیں ایسے وراثت کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا زاہدہ جن وراثت جو وارث ہے نا جیسے میرے وارث یا میرے ہسبینڈ کے وارث انہیں کا حق زیادہ ہے ان کی زندگی میں. تو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہم کہتے ہیں کہ لو آپ باہر سے آئے تو آپ میری ماما کے لیے بھی سوٹ لے آتے, آپ نے اپنی امی کے لیے تو لے کے آئے, اپنی بہن کے لیے بھی تو میری بہن کے لیے بھی لے گئے. مطلب اس کا انداز بتانے کا میری استاد تھی, کہتی ہے کہ اللہ نے جس کا اب شوہر کی وراثت میں ماں اس کی ماں کا حق ہے نا, میری ماں کا تو حق نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کا پھر حصہ ہے تو حق بھی زیادہ ہے. میری ماں سے زیادہ میرے شوہر کی ماں کا حق ہے کیونکہ اس کی وراثت میں اس کا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ شاید تھوڑی سی کڑوی اور مشکل باتیں ہیں تو پتہ نہیں آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں, لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ آج اس چیز کے اوپر بات کروں جس کے اوپر آج آپ یقین کریں کہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی آنسوؤں کے ساتھ آتا ہے. میرے پاس 2-3 کلاسز ہوتی ہیں اور ظاہر لوگ, اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خدا نخواستہ چغلی کسی کی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک تکلیف ہوتی ہے ان کے اندر, وہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ مطلب وہ مشورہ چاہتے ہیں کہ میں کیسے اس چیز کو سیٹ کروں, میں کیسے یہ میں ہرٹ ہو رہی ہوں اس چیز سے, اور وہ باتیں یہی ہوتی ہیں اتنی چھوٹی. اب دیکھ مثال کے طور پہ چھوٹی سی بچی ہے, آپ اس کے اسکول میں کوئی ایکٹیویٹی ہے, بڑا اچھا سا کاسٹیوم اور چیز ڈریس اپ ہو کے وہ جا رہی ہے. اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا, ایک تو آپ نے بچی کو ریڈی کیا اور آپ چلو بیٹی جلدی جلدی چلو, جلدی جلدی چلو, دیر ہو رہی ہے کہتے ہوئے آپ گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی. ایک آپ نے ڈریس اپ کیا اور آپ نے دادی کے پاس بھیجا, بیٹا جاؤ دادی امی کو دکھا کے آؤ کتنی پیارے لگ رہے ہو اس ڈریس میں. کون سا رویہ زیادہ اچھا ہے؟ دوسرا والا. مطلب اوبیسلی آپ کو دوسرے والا اچھا لگے گا نا, کہ جس میں وہ بچی یا بچے بالکل بے شک دیر ہو رہی ہے لیکن آپ دادا ابو کو سلام کر کے آپ اسکول جا رہے ہو, اچھا جلدی سے یونیفارم اتارو, دادا ابو کو سلام کرو, پھر میں آپ کا کھانا لگا رہی ہوں. مطلب یہ ماں سکھا رہی ہے نا, اس میں سلام اور دعائیں مل رہی ہیں نا. ہاں وہ کیا کہیں گے, ان کو بس خوشی. آج بڑوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ وہ بس میں اپنے پوتے کو پوتی کو میں ایک نظر دیکھ لوں, گھر میں رہتے ہوئے بیڈ روم میں کوئی نہیں آتا, فیملی کا حصہ نہیں, آؤٹ سائڈرز ہیں وہ, تو بس ہیں کہ ان کو کھانے کی ٹرے مل رہی ہے اور کیا چاہیے ان کو. مطلب بالکل یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ اب اس عمر میں ان کو اور کیا بڑوں کو چاہیے. وہ کبھی آپ کی طرح تھے, وہ کبھی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر تھے, ان کے ہاتھ میں اختیار تھا, سب کچھ تھا, اور آج آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ اور وہ پیچھے ہیں. جب وہ تھے تو انہوں نے آپ کو سب کچھ دے دیا, اپنا قوت بھی, طاقت بھی, محبت بھی, مال بھی, سب کچھ دیا, اور اب وہ خالی ہاتھ ہیں. آپ طاقتور ہو, آپ مالدار ہو, آپ گھومتے پھر رہے ہو, آپ کبھی کوئی چھیڑ کے دیکھیں, تھوڑا سا وہ اداس ہیں بزرگ اور آپ ان سے ان کی ماضی کی کوئی بات, وہ گھنٹوں بولتے ہیں, آپ کو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے وہ بے چین باتیں کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ بس وہ ایک ہی بتائی ہوئی بات کو بار بار رپیٹ کرتے ہیں. کیوں؟ یہی لوگ جنہوں نے بچوں نے, چھوٹوں نے, بڑوں نے ان کے پاس بیٹھنا تھا. آج یہ نہیں کہ بچے مرد, آپ دیکھیں شوہر آتے ہیں باہر سے تو کب وہ بچوں کو نہ ٹائم دیتے ہیں نہ ماں باپ کو دیتے ہیں. آج تو ہمارے ہاتھوں میں بس گیجٹ ہیں, فیس بک ہے, انٹرنیٹ ہے, یہ اتنی کہ ہم تو آج ہمارا آئی کانٹیکٹ ختم ہو گیا ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا جو ایک دوسرے کے قریب کرتی ہیں, محبت کی نظر ڈالتے ہیں. آج تو ہم یہاں دیکھتے دیکھتے بات کرتے ہیں, اچھا کھانا لگ گیا, لاؤ ادھر ہی لے آؤ یا ادھر میں آ رہا ہوں. وہ وہاں پہ جاتے جاتے بھی وہی ہاتھوں میں ہوتے ہیں, یہ ہاتھ ایسے سیٹ کر لیا جاتا ہے سامنے, اور مطلب یہ آج میری اور آپ کی. تو جس گھر میں سکون اگر رکھنا ہے جو تھوڑا سا, تو وہاں پہ کچھ چیزوں کو سیٹ کرنا پڑے گا. جو چیزیں اس طرح کے تعلقات خراب کرنے والی ہیں ان چیزوں کو, اب مثال کے طور پہ ایک گھر میں 3 بہو ہیں, اب ہو سکتا ہے, قرآن خود کہتا ہے جہاں زیادہ لوگ رہتے ہیں وہاں آپس میں کلیش ہو سکتا ہے, قرآن اس کو ایڈمٹ کرتا ہے. حضرت
سلمان علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ داؤد علیہ السلام. ان کے قصے میں نہیں بتایا، وہ دمبیوں والے واقعے میں نہیں انہوں نے بتایا کہ جہاں پہ زیادہ شراکت دار ہوتے ہیں ایک گھر میں تو وہاں پہ کچھ تھوڑا بہت 19-20 آگے چیزیں ہو جاتی ہیں، کوئی ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ تھوڑی کہ آپ رشتوں کو ختم کر دو، آپ وہاں پر سیٹنگ کرو، کوشش کرو. 3 بہویں ہیں تو آپ تینوں کے کام سیٹ کر دو کہ بھی یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو کلیش والی چیزیں کم سے کم ہوں، اور ہر جگہ یعنی آپ تھوڑی سی سیٹنگ کرو گے تو دیکھیں رویے ہم میرے اور آپ کے رویے ہی ہیں جو بہت کچھ بتاتے ہیں. یعنی ایک ٹیبل لگا، 2 بہویں ہیں ایک ساتھ شادی ہو کے آئی ہیں ایک گھر میں. ٹیبل لگا، سسر جیسے عام طور پہ بڑے بیٹھتے ہیں، سسر بیٹھے اور انہوں نے لقمہ کھاتے کہا کھانا آج کس نے بنایا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ذائقہ ہی نہیں ہے، نمک ہی نہیں ہے. اور باقی لوگ بھی بیٹھ چکے تھے اور جس نے بنایا تھا وہ ایک بہو، تو وہ ظاہر ہے اس کا فیس کا رنگ بالکل خراب ہو گیا اور تھوڑی دیر بیٹھی پھر اٹھ کے چلی گئی، کھانا نہیں کھایا اور بہت غصے میں. ہو جاتا ہے نا، ہم سے بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی نہیں اچھا بنا ہوتا ہے. بہرحال بزرگ ہیں، ویسے دل نہیں توڑنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، لیکن بزرگ ہیں نا بعض کا وہ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں. قرآن بھی تو یہی کہتا ہے. اچھا وہی دونوں بہو میں سے دوسری بہو 15 دن بعد وہی بالکل سیم چیز ہوئی اور اب پکایا جس نے تھا وہ دوسری بہو تھی. تو پھر سسر کے منہ سے وہی نکل گیا بالکل آج اچھا ذائقہ نہیں آ رہا، کس نے پکایا آج؟ تو وہ جو چھوٹی بہو تھی وہ ایک دم ہنس پڑی، وہ پھر آج غلط ہو گیا، میں نے تو اتنے دھیان سے بنانے کی کوشش کی تھی، اچھا اگلی دفعہ اچھا بنا گی. اب یہ 2 رویے ہیں نا، ایک نے فوراً اپنے دل پہ لے لیا اب بات ہی نہیں کرنی، ان کو تو میرا کچھ پسند ہی نہیں آتا. دوسرے تھا اس نے جھٹک دیا، ابو ایسے ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے میں نے تو کوشش کی تھی اچھا بنانے کی، اگلی دفعہ ایسے نہیں ہوگا، کوشش کروں گی. پھر یا اپنی ساس سے پوچھ لینا، آج تو ہم پوچھنا بھی نہیں پسند کرتے، ہمیں ایگو ہرٹ ہوتی ہے کہ ہم پوچھیں کہ بھی آپ کیسے بناتی تھی یا اس چیز میں کیا ڈالوں کیا نہ ڈالوں. ہم یوٹیوب پہ پوچھ لیں گے، ہم ادھر ادھر سے پوچھ لیں گے، لیکن گھر کے جو بزرگ ہیں اس طرح تو ان کو ہم انوالو کر لیں گے، ان سے تھوڑی سی باتیں کر لیں گے. باتیں تو ان سے ہم نے نہیں کرنی. باتیں کسی سے نہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ آپ سے دور ہو رہی ہوں. یعنی میں آپ سے ہم کلام ہونا پسند نہیں کرتی ہوں. کم باتیں کرو، اگنور کر دو، ایسے شو کرو جیسے آپ بہت بزی ہیں. بہت ایزی ہے، دوسرا بندہ آہستہ آہستہ ایک طرف ہو جائے گا. وہ یہ کتنا، اور اللہ کے نبی فرمانے مسکراؤ تمہیں صدقہ کا ثواب. اب جتنی دفعہ آپ نکلیں آپ نے مسکرا کے دیکھ لیا آپ کو صدقے کا ثواب. میں تو آپ چاہتی ہی نہیں ہوں صدقہ لینا، میں تو آج چاہتی ہی نہیں ہوں دعائیں لینا. اور ہم بھی تو بچوں سے الجھ جاتے ہیں، ہم بھی تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں. تو وہ جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ ہمیں بچہ ہی سمجھتے ہیں، چاہے بہو بیٹا جس عمر میں بھی پہنچ جائے ان کے لیے وہ بچے ہوتے ہیں. لیکن ہم شاید یہ باتیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہم سوچتے ہیں اب تو میری اپنی زندگی ہے، اب میں بڑی ہوں، اب مجھے کوئی اس طرح کی چیز. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اس کے اوپر خوشخبریاں مجھے اور آپ کو بتائی ہیں، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو. یعنی اس میں علم کیا ہے؟ آج تم کہتے ہیں کہ بڑی بڑی ڈگریاں، ڈبل MA، ڈبل PhD، پتہ نہیں کیا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ علم اگر یعنی علم کی پہچان کیا ہے کہ جو تمہارا حق مار رہے ہو تم اس کو دینا شروع کر دو، جو تم سے کٹ رہا ہے تم اس سے جڑنا شروع کر دو، جو تمہیں نہیں دے رہا تم اس کو دینا شروع کر دو. یہ کسی علم والے کی پہچان ہے. اور آج تو لگتا ہے کہ علم واقعی اٹھتا چلا جا رہا ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہوگی. تو یہ ٹاپک تو اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر کتنی دیر بات کر لیں. تو یہ جو فیملی ایشوز ہیں، فیملی میٹر ہیں، تو بس درخواست اور ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ہم نے اپنے مستقبل کو سیو کرنا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو کچھ ویلیوز کے اوپر رکھنا ہے تو خاندان سے ہمیں جڑ کے رہنا ہوگا. اب تو بچے کہتے ہیں کہ شادی عید شب رات پہ کہ آپ چلی جائیں ہم گھر میں بیٹھیں، ہمیں نہیں جانا ان کے یہاں.
ہمیں مزہ نہیں آتا ان کے یہاں. تو یہ رشتے اس طرح آج ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. پھر وہی دیکھیں آپ رشتوں کے معاملے میں ہم بہت انتہا پسند بھی ہو گئے. کئی جگہوں پہ میں سوچتی ہوں کہ میں تو پردہ کرتی ہوں، تو میں تو نہیں کمفرٹیبل دیوروں کے ساتھ، جیٹھ کے ساتھ، اور میرے ہسبینڈ کے اور کوئی مہمان آئے تو ان کے ساتھ میں تو پردہ کرتی ہوں. میں جب یہ سوچتی ہوں کہ حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈاپٹ کیا. حضرت خدیجہ کی اس وقت کتنی بیٹیاں تھیں؟ حضرت خدیجہ آپ کی بیوی تھی نا، ہاں ان کی بیٹیاں تھیں نا، اور حضرت علی کو آپ ایڈاپٹ کر رہے ہیں کہ یہ حضرت ابو طالب کا مالی حیثیت ذرا کم تھی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے گھر میں پرورش پالے. تو آپ کو نہیں پتہ تھا میری بیٹیاں ہیں؟ کیسے رہیں گے علی یہاں پر؟ آج ہم کہتے ہیں میری بیٹیاں ہیں، میں کیسے کسی کو بلا سکتی ہوں؟ میں تو کھانے پہ بھی نہیں بلا سکتی ہوں، میری نندوں کے تو بیٹے ہیں. تو ہم نے ان کو ستر نہیں بتایا. ستر بتانا تھا نا کہ بیٹا غیر محرم کے سامنے ستر کیا ہے، کسی سے کتنی بات کرنی ہے، لمٹس کیا ہیں. لمٹس نہیں بنائی، رشتوں کے اوپر کڑھاڑا مار دیا، رشتوں کو توڑ دیا، ملنا ہی نہیں ہے. ہاں، اور کٹ آف کر لیا رشتوں سے، اور دین کا نام لے کے. پھر یہ ساری کارستانی ہم دین کا نام لے کے ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ چیزیں بہت اچھی چیز ہے جتنے اللہ نے حدود بتائی ہیں، لمٹس بتائی ہیں، تو وہ ان چیزوں کا دھیان مجھے کرنا چاہیے. لیکن رشتوں کو توڑنا تو نہیں کہیں بھی اسلام کہتا نا. اللہ کے نبی میں اپنی کزن کے گھر جایا کرتے تھے، بلکہ وہ جو کچھ اچھا پکاتی تھیں تو آپ کو بلاتی تھیں، ام ہانی. تو کتنی چیزیں مجھے اور آپ فیملی، پھر آپ دیکھیں ہم زیادہ پریفر یہ کرتے ہیں کہ میرے بچے میکے میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں، وہاں زیادہ جاؤں. آپ نے نوٹس کبھی کیا اس چیز کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جب آپ کی شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کہاں رہیں؟ وہ کیوں نہیں اپنی میکے چلی گئیں؟ میکہ ان کا اچھا ویل آف تھا، وہ کیوں نہیں چلی گئیں؟ وہ کیوں ادھر ہی رہیں؟ ان کو نہیں پتا تھا اتنے بھائی ہیں یہ عبداللہ لوگ. حضرت عبداللہ کے پیچھے ان کے کتنے بھائی تھے. تو اتنے میرا تو شوہر ہی چلا گیا تو میں نے یہاں کیا کرنا ہے؟ ادھر ہی رہتی ہیں. اس کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے؟ کہ اپنے ماموں کے پاس رہے. میں یہ کوئی برائی نہیں کر رہی ہوں، میرا بھی میکہ ہے، میرے بھی بھائی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ جب اسلام کو پڑھتے ہیں تو اسلام کے ہر اینگل کو نوٹس کریں، کچھ چیزوں کے اوپر نہیں آئیں. آپ اس کی تھیم کو دیکھیں، وہ آپ سے چاہتا کیا ہے. پھر آپ اپنے چچاؤں کے پاس، آپ کے جو بزرگ تھے، آپ ددیال میں، یعنی آپ ددیال میں رہتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ میری فلاں چچی میرا اتنا دھیان کرتی تھی، فلاں میرا اتنا آج آپ دیکھیں کہ چچی کا رشتہ بھی، مطلب چچی کو کیا پڑی ہے کہ وہ جوان جہان لڑکے کو کچھ دے یا کچھ کرے. لیکن ہم نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو ہم پوری حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ کر سکتے ہیں. جب میرا اور آپ کا مطلب کچھ کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طریقے سے بہت اچھی طرح بھی چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن جب نہ کرنا ہو تو پھر 100 بہانے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ددیال میں پرورش پائی، اپنی پوری فیملی کے ساتھ ان کو لے کے چلے. اچھا اس میں بھی ایک حکمت آپ دیکھیں کہ روک ٹوک کہاں ہوتی ہے؟ سسرال میں زیادہ ہوتی ہے. اچھا بگاڑ کہاں ہوتا ہے؟ میکے میں زیادہ ہوتا ہے. میں امی کے یہاں گئی، میں تھکی ہوئی ہوں، بیٹا سو جاؤ میں دیکھ لیتی ہوں، میں تمہارے بچے کو بھی دیکھ لیتی ہوں اور کھانا بھی بنا لوں گی. میں تمہیں بالکل کھانے کے ٹائم آواز دوں گی. میرے تو مزے ہیں، ہفتہ 10 دن ایسے گزار کے آ جاؤں گی. ذمہ دار آپ کو سسرال بناتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ مجھے ذمہ دار بننا ہے، مجھے اپنے بچے کو بھی دیکھنا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے. آپ کی تربیت ہو رہی ہے، یہ آپ کی تربیت ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ آج برائلر نہیں کھانا، اس کو انجیکشن لگا کے شاید موٹا کر دیا جاتا ہے، تو ہم نہیں آج کر رہے بچوں کو اسی طرح. ہم ان کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، ان کو ہم
کمفرٹ دے کے کمفرٹ زون میں رکھ کے ہم کہتے ہیں کہ بس نہ ان کو کوئی ناگہانی کا پتہ، نہ کوئی مصیبت کا، نہ ان کو کسی کا کام، نہ کوئی ان آواز دے تو جانے کی ضرورت پڑے، تو ہم اس طرح کے زون میں اپنے بچوں کو رکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں. اچھا نہیں کر رہے، اچھا نہیں کر رہے. جب بھی میں نے پہلے آپ کو بتایا سا کہ کون سے ہارمونز ہیں جو خوشی کا احساس پیدا کرتے ہیں اور وہ کس طریقے سے پیدا کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو خوشی، جو حقیقی خوشی آج نہیں مل رہی کیونکہ ہم وہ کام نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے ٹائم میرے سامنے نہیں ہے، لیکن جی تو بس ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اسی کے اوپر. حالانکہ باتیں تو بہت ساری ہیں جو دل کر رہا تھا کرنے کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ساتھ میں بات ختم کرتی ہوں کہ جس نے حق پہ ہوتے ہوئے اس کے باوجود آپس کی ناراضگی سے، جھگڑے سے بچنے کے لیے اس حق کو وڈرا کر دیا، چھوڑ دیا، اللہ جنت کے وسط میں اس کے لیے گھر بنائے. میں حق پہ تھی، میں صحیح تھی، میں جھگڑا ختم کرنا چاہ رہی تھی، تو میں نے اپنے اس حق کو چھوڑ دیا، تو جنت کے وسط میں میرے لیے محل بنے. آج یہ عسکری 5 میں گھر مل جائے کتنی، اور جب مل جاتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. وہاں جنت کے وسط میں مجھے اور آپ کو گھر مل رہا ہے. لیکن یہاں پر ایفرٹ کی ہے. اب جھگڑا ختم کرنا آسان نہیں ہے، کام بھی تو بڑا ہے. کام بھی تو بہت بڑا ہے نا. میری نند سے کوئی بات ہو گئی، میری ساس سے کوئی بات ہو گئی، میرے جیٹھ سے کوئی بات ہو گئی، تو میں تو نہیں چاہتی ہوں کہ، میں تو کہتی ہوں کیوں، میری تو ایگو ہرٹ ہوتی ہے، میں تو آخر تک لے کے جاؤں گی، میں تو سب کو بتاؤں گی. اور پھر آپ سے نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا ناپسند ہے، جھوٹ بولنے سے یعنی رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے، 20 میل دور چلے جاتے ہیں. لیکن 2 بندوں میں صلح کروانے کے لیے، میاں بیوی یا کوئی اور، جس نے صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا، اس کا جھوٹ نہیں لکھا جاتا. اور یہ آپ کو تاکید ہے کہ 2 بندوں میں صلح کروانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول لو اور ان میں صلح کروا دو. 2 دیورانی جٹھانی ناراض ہیں، نند بھاوج ناراض ہیں، ساس بہو ناراض ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ 1 سیکنڈ ہم تو یعنی بات نہیں ہوتی تو بھی باتیں لگا کے ہم دوسروں کو لڑوا دیتے ہیں. یہ آج خاندانوں میں جو سیاست چل رہی ہے یہ بڑی زہریلی ہو گئی ہے. وہ جبھی تو پھر ہمارے خاندان آج دیکھیں، اور اوپر سے پھر جو ایک یورپی پورے میڈیا کی یلغار اور یورپی کلچر کی یلغار، اس چیز نے بالکل ہماری جو خاندان وہاں پہ ختم ہے. لیکن اب وہ دوبارہ خاندان کی طرف آ رہے ہیں، اب وہ دوبارہ گھروں کی طرف عورتوں کو لا رہے ہیں. اور میں اور آپ تو دیکھیں اس وقت میرے اور آپ کے پاس کچھ پلس پوائنٹ ہیں. سب سے پہلے تو یورپ کے پاس بچے نہیں ہیں، 1-2 اور کتنے سالوں سے یہ کر کے ان کی اتنی کم تعداد ہو گئی بچوں کی، اور مسلمانوں میں بچے بڑھتی تعداد بڑھ رہی ہے. یعنی کچھ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو خوش کرتی ہیں ابھی، حالانکہ ان کے اوپر بڑے کاری وار ہو رہے ہیں کہ اس کو بھی کسی طرح تباہ کر دیا جائے. انہی میں ایک خاندانی سسٹم ہے، ان کا کوئی خاندانی سسٹم نہیں ہے، ہمارا بھی ہے. تو دیکھیں جہاں اگر کوئی ناراضگی ہے پہل کر لیں، چلے جائیں، فون کر لیا کریں. آپ کو لگتے ہے کہ وہ اس طرح ہیں تو دعائیں تو کہیں نہیں گئی، میرا دل صاف ہو جائے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو جس کا دل کینے اور بغض سے پاک ہے وہ جنت میں جائے گا. تو اپنے دل کو صاف کر لیں. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم سوچتے ہیں کہ صدقہ خیرات دینا جو ہے یہ شاید جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں تو یہ غریبوں کو دیتے ہیں، یہی میں کہتی ہوں نہیں، اس کے حصے کر لیں. اگر آپ 1000 روپیہ نکال رہے ہیں، 500 غریبوں کو دے دیں، 500 اپنی ساس کو گفٹ دے دیں. اپنی جو سب سے زیادہ ایسا رشتہ ہے جو ایگریسو بھی ہونے والا ہے اور اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے جس کے ساتھ، اس کو گفٹ دینا شروع کریں. نند کا ہے، کوئی اور ایسا ہے کہ جو یہ گفٹ جو ہوگا نا یہ اللہ کے لیے ہوگا. میں تو نہیں، میری نند نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، میرا تو دل نہیں کرتا اس کی شکل دیکھنے کو، لیکن آپ اللہ کے لیے اب یہ گفٹ دے رہی ہیں، اور گفٹ دینے سے دل نرم ہوتے ہیں.
تو باتیں اللہ کرے کہ بہت ساری باتوں میں سے 2-3 کی سمجھ آ گئی ہو تو وہ ہم اپنی فیملی اور ہم دوبارہ سے اپنے خاندانوں کو متحد کریں، جو دوریاں ہو گئی ہیں ان کو دور کریں، اور جو جس کے اوپر پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جو مجھے اور آپ کو، اور میں بس ایک بات آخر میں آپ کو ایک واقعہ کہ ایک خاتون کی ڈیتھ ہوئی، اس کے وہاں پر بیٹیاں اور بیٹے سبھی جمع تھے ہاسپٹل میں، تو ڈاکٹرز آئے باہر اور کہا کہ یہ کون خاتون تھی، تو بتایا کہ ہماری والدہ تھی.